حضرت سیدنا محمد بن سماعہ علی رحمت اللہ تعالی 40 سال تک تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت نمازیں ادا فرمائیں. حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید قطان علی رحمت اللہ المنان نے 20 سال تک بلا ناغہ ہر رات نماز تہجد میں قرآن پاک ختم کیا. 40 سال تک نماز ظہر کے لیے زوال آفتاب سے پہلے مسجد میں پہنچتے. مذہب مہذب مالکی کے امام حضرت سیدنا امام مالک علی رحمت اللہ تعالی الملک نے ساری زندگی مدینہ پاک میں گزاری. درس قرآن کے بعد تلاوت قرآن فرمانا آپ کا کام تھا. ساری مبارک زندگی آپ نے قرآن پاک پڑھا. اتنی مرتبہ قرآن پاک ختم کیا کہ اس کا شمار ہی نہ ہو سکا. حضرت سیدنا صالح مرری علیہ رحمت اللہ القوی خوف خداوندی عز و جل میں پھوٹ پھوٹ کر رویا کرتے. جب کبھی قبر کو دیکھتے مبہوت و خاموش ہو جاتے, کھانا پینا چھوڑ دیتے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کے ان بزرگوں پر رحمت ہو, ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو, آمین. تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ دیا یا رب, آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, آپ نے ملاحظہ فرمایا ہمارے اسلاف رحمہم اللہ 15 سال, 30 سال, 40 سال, 50 45 سال, 70 سال, بلکہ ساری زندگی استقامت کے ساتھ کثرت عبادات کی سعادت حاصل کرتے رہے. اللہ اکبر. کیسی استقامت. کاش ان بزرگوں کی کثرت تلاوت کے صدقے ہم پر بھی کرم ہو جائے. مصیبت و پریشانی, فوتگی, کاروبار میں برکت صرف رمضان میں ہی نہیں بلکہ بلا ناغہ روزانہ ایک پارہ درست مخارج اور تجوید و ترتیل کے ساتھ کم از کم 3 آیات کنز الایمان سے ترجمہ و تفسیر سمیت اخلاص کے ساتھ پڑھنا, یاد رکھنا, عمل کرنا اور نرمی و شفقت, تدبیر و حکمت کے ساتھ دوسروں تک پہنچانا کاش نصیب ہو جائے. قرآن پاک پڑھنے والا کتنا سعادت مند ہے. فرمان مصطفیٰ ملاحظہ فرمائیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, نبیوں کے سلطان رحمت عالم جان سرور دو جہان محبوب رحمان عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, قرآن پڑھنے والے سے آخرت میں کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات طے کرتا جا, اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا, کہ تو جہاں آخری آیت پڑھے گا وہی تیرا ٹھکانہ ہوگا. میٹھے میٹھے اسلام بھی حضرت سیدنا ابو سلیمان خطابی علیہ رحمت اللہ الغنی فرماتے ہیں, روایات میں آیا کہ قرآن کی آیات کی تعداد جنت کے دراجات کے برابر ہے. لہذا قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا تو جتنی آیتیں پڑھ سکتا ہے اتنے درجے طے کرتا جا. اس وقت جو پورا قرآن پڑھ لے گا, پورا قرآن پڑھے گا, وہ جنت کے انتہائی درجے کو پالے گا. اور جس نے قرآن کا کوئی جز پڑھا تو اس کے ثواب کی انتہا قرات کی انتہا تک ہوگی. یا نبی عطار کو جنت میں دے اپنا جوار, یا نبی سگے عطار کو جنت میں دے اپنا جوار, واسطہ صدیق کا جو تیرا یار غار ہے. درود پاک پڑھیے صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
جنت کی لازوال نعمت کے طلبگار اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی کے تحت مدارس کتنے چل رہے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ کم و بیش 641 ان میں 50,000 سے زائد طلباء اور طالبات قرآن پاک کو حفظ و ناظرہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور یہ تعلیم فی سبیل اللہ دی جاتی ہے۔ امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ دعوت اسلامی کے 41 منٹ کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں قرآن پڑھنے پڑھانے اور انفرادی طور پر قرآن کی تلاوت کرنے کی تاکید بھی فرماتے ہیں۔ چنانچہ جو آپ نے 72 مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں، اس میں مدنی انعام نمبر 3 میں ارشاد ہوتا ہے، کیا آج آپ نے نماز پنجگانہ کے بعد نیند سوتے وقت کم از کم ایک بار آیت الکرسی، سورۃ الاخلاص، تسبیح فاطمہ پڑھی؟ نیز رات میں سورۃ الملک پڑھیا سن لی؟ مدنی انعام نمبر 13 میں ارشاد ہوتا ہے، کیا آج آپ نے مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا؟ نیز مسجد محلہ کی عشاء کی جماعت کے وقت سے 2 گھنٹے کے اندر اندر گھر پہنچ گئے، دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت، دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت، رو با وضو صدا یا الہی، آمین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نوافل کی کثرت کا بھی آپ نے سنا کہ ہمارے اسلاف 40 سال 45 سال ساری زندگی یہاں تک کہ بیماری اور ضعف کے عالم میں بھی استقامت کے ساتھ نوافل کی کثرت کی سعادت حاصل کیا کرتے تھے۔ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، ساری رات اللہ کی عبادت، نماز تہجد گھر میں ہی نہیں سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور کیسے ہمارے اسلاف تھے؟ ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا نا آپ نے کہ آج رکوع کی رات ہے، ساری رات رکوع میں گزارتے ہیں، آج سجدے کی رات ہے، ساری رات رب کی بارگاہ میں سجدے میں گزار دیتے ہیں۔ 100 نوافل، 200 نوافل، 300 نوافل، 400 نوافل، 500 نوافل، 600، 700، ہزار نوافل ہمارے اسلاف ادا کرتے رہے، اور ہم سستوں کا حال یہ ہے کہ نماز تہجد نہیں پڑھی جاتی، نہ اشراق ادا کر پاتے ہیں، نہ چاشت ادا ہو پاتی ہے، نہ نماز اوابین ادا ہوتی ہے، نہ نماز توبہ ادا ہوتی ہے، نہ نماز تحیۃ الوضو ادا ہوتی ہے، نہ نماز تحیۃ المسجد ادا کی جاتی ہے۔ کاش ان کے صدقے ہمیں ان نمازوں کی توفیق نصیب ہو جائے، بالخصوص جو تہجد پڑھتے ان کے مقدروں کے تو کیا کہنے، سبحان اللہ۔ سنیے اور ہمت فرمائیے اور نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم تہجد کی سعادت حاصل کیا کریں گے۔ سنیے، حضرت سیداتنا اسماء بن یزید رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، مکی مدنی سرکار محبوب غفار عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمام لوگ ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں گے، پھر ایک منادی ندا کرے گا، ایک آواز دینے والا آواز دے گا۔ وہ آواز کیا ہوگی؟ کہاں ہے وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے تھے؟ پھر وہ لوگ کھڑے ہوں گے، وہ تعداد میں بہت کم ہوں گے اور بغیر حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے، پھر تمام لوگوں سے حساب شروع ہوگا۔ ان کے کرم کے صدقے، فضل و کرم سے ان کے عطار پیچھے پیچھے جنت میں جا رہے ہیں۔